سب سے پہلے بات وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ قطر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قطر جا کر قطری قیادت کو پیغام دیا کہ پاکستان مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ اسرائیلی اشتعال انگیزی کے خلاف امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ کہا دوحہ پر اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کے لیے قطر کے ثالثی کے کردار کو سراہا اور رواں سال بھارت کی بلا جواز جارحیت کے موقع پر قطر کی جانب سے پاکستان کی حمایت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کے ساتھ امیر قطر سے ملاقات میں موجود وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ قطر سمیت پوری عرب دنیا سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہاں یہ احساس ہے کہ معاملہ اب فلسطین سے آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ قطر پر حملے سے متعلق ٹرمپ کی ناراضی کافی نہیں ہے۔ عرب ممالک کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ کی پہلی اور آخری ترجیح اسرائیل ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، اگر امن قائم ہو جائے تو نیتن یاہو ایک دن کے لیے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتا۔ کیا طے پایا، کیا بات ہوئی وہاں؟ عرب ممالک کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اول اور آخر ترجیح جو ہے امریکہ کی وہ اسرائیل ہے۔ یہ پیٹرن کیا وہاں قطر میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا امریکہ کی آشیرواد سے ہو رہا ہے یہ سب؟ ٹرمپ صاحب کی ناراضگی کافی نہیں ہے، امریکہ کو کا اتحادی ہے قطر ہو جائے نا، نیتن یاہو ایک دن کے لیے اقتدار میں نہیں آئے، ایک دن کے لیے اقتدار میں آئے۔ دے فیل چیٹڈ اینڈ دے فیل کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے۔ The whole Arab world feels cheated۔ یہ کنسرن بھی وہاں محسوس ہوا آپ کو ملاقات میں کہ اسرائیل کے عزائم فلسطین سے آگے کے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل، یہ ادھر احساس جو ہے اٹ از dawned upon them کہ یہ جو it is not going to finish with Palestine only۔ ملتان میں شیر شاہ کے مقام پر پانی کی سطح اور دباؤ برقرار ہے۔ جلال پور پیروالا کے 90% دیہی علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ شہری علاقہ بچانے کے لیے اچ شریف روڈ پر شگاف ڈال دیا گیا ہے۔ بیورو چیف ملتان، جیو نیوز، ملک شہادت کی رپورٹ۔ ملتان کے سیلابی علاقوں میں خطرناک صورتحال برقرار ہے۔ اس وقت ملتان کی تینوں تحصیلوں، تحصیل صدر ملتان، تحصیل شجاباد اور تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلیں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ محکمہ نہار کے مطابق گزشتہ 18 گھنٹوں سے پانی کی سطح میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ چناب میں اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو اس وقت 413.60 فٹ پر ہے، جبکہ شیر شاہ فلڈ بند پر پانی کی سطح 393.40 فٹ پر برقرار ہے اور دباؤ بھی کم نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف متاثرین کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ چاروں طرف پانی سے ہم گھرے پڑے ہیں، کوئی کرچی وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر بار سب بچے وغیرہ سب ڈوبے پڑے ہیں۔ یہاں پہ ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر گر گئے ہیں لوگوں کے، اسکول وغیرہ سب ڈوب گئے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ، گورنمنٹ کا کوئی عملہ نہیں آیا یہاں پہ۔ اور پانی کا بہاؤ جو ہے نا بہت زیادہ ہے، جس میں ہمارا مکان گر گئے ہیں۔ ملتان کی تحصیلوں شجاباد اور جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کی تباہ کاریاں کم نہ ہو سکیں۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ملتان کے درجنوں مواضعات کا زمینی راستہ تاحال منقطع ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک 3,62,000 سے زائد متاثرین اور 3 لاکھ سے زائد ان کے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ملک شہادت، جیو نیوز، ملتان۔ جنوبی پنجاب سیلاب سے بری طرح متاثر ہے۔ متاثرین سیلاب جان بچانے کے لیے کشتیوں میں سوار ہو کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 دن میں کشتی الٹنے کے 4 مختلف واقعات میں اب تک 8 افراد جاں بحق، 67 افراد کو بچا لیا گیا۔ لاپتہ افراد کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جلال پور پیروالا میں گزشتہ رات کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 19 افراد کو بچا لیا گیا۔ لاپتہ ہونے والے ایک بچی کی لاش آج صبح مل گئی۔ جلال پور پیروالا کے علاقے موزہ مہانہ سندیلا میں کشتی الٹنے کے ایک اور واقعے میں کشتی میں سوار 28 افراد میں سے 19 کو بچا لیا گیا۔ ڈوبنے والے 5 افراد کی لاش نکالی جا چکی، 4 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے علاقے لتی ماڑی میں کشتی الٹنے سے ڈوبنے والے 10 افراد کو بھی بچا لیا گیا۔ ایک اور واقعے میں بہاول نگر میں دریائے ستلج شک لالیکا کے قریب کشتی الٹنے سے ڈوبنے والے 20 افراد کو ریسکیو ٹیم نے بچا لیا۔ لاپتہ 2 افراد کی تلاش جاری ہے۔
دریائے چناب کے پانیوں کی بے رحمیوں نے جنگ کے نشیبی علاقے کے باسیوں کو گھروں سے باہر نکال دیا تھا۔ اب جب وہ واپس لوٹے ہیں تو گھروں کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی انجم۔ جیسے ہی چنابی موجوں کی بلندی زوال پذیر ہوئی ہے، سیلابی علاقوں کے مکینوں کی جان میں جان آئی ہے۔ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہونے والوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا ہے، لیکن اپنے آشیانوں کی حالت دیکھ کر ان کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ چکشی خانہ کا رہائشی میر علی سیلاب سے پہلے اپنے بچوں اور کچھ سامان کے ساتھ پناہ لینے ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا تھا اور آج پانی کم ہونے پر گھر کو دیکھنے آیا ہے۔ ہن واپس آیا گھر آ کے ویکھیا تے گھر ساڈا ڈہ گیا، پیٹیاں سا پانی چ تردی ہوئی کڈیاں، بسترے ساڈے ختم، فرنیچر ہر چیز باٹ ہوئی پئی ہے۔ متاثرین سیلاب خوراک اور مویشیوں کے چارے کے ساتھ ساتھ مکانات کے انہدام اور خستہ حالی سے پریشان ہیں۔ سیلاب متاثرین کہتے ہیں کہ جو عمارتیں زمین بوس ہونے سے بچ گئی ہیں ان میں رہائش رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ دریائے چناب کی سیلابی کیفیت سے متاثر ہونے والے افراد پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے گھروں کو پھر سے بسانے میں ان کی مدد کی جائے۔ کیمرامین رمضان بھٹی کے ساتھ لیاقت علی انجم، جیو نیوز، جھنگ۔ اسرائیل نواز امریکی قدامت پسند تجزیہ کار اور صدر ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ چارلی کرک کی شخصیت کے بارے میں اس رپورٹ میں جانیں۔ قدامت پسند رہنما چارلی کرک اپنی موت کے بعد بھی زیر بحث۔ آخر وہ کون تھے جو جانے کے بعد بھی دنیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں؟ امریکی قدامت پسند کارکن چارلی کرک اپنی زندگی میں ہی متنازع بیانات سے وائرل ہوئے، مگر ان کی موت نے انہیں مزید متنازع بنا دیا۔ فلسطین پر اسرائیل کی کھلی حمایت، مسلمانوں پر تنقید، سخت امیگریشن قوانین کی حمایت، اسلحہ فروخت کرنے پر پابندی اور ٹرانسجنڈر کے خلاف موقف نے انہیں قدامت پسند سوچ رکھنے والوں کا ہیرو اور ناقدین کے لیے انتہائی متنازع شخصیت بنا دیا۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے چیئرمین حسن بخشی نے گوادر پورٹ کو فوری فعال کرنے اور اسے اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے سی پیک فنڈنگ سے رقم خرچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے گوادر میں امن و امان بحال کرنے اور مقامی لوگوں کو منصوبوں میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آباد ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دنیا کے کئی ممالک کی معیشتیں سیاحت پر چلتی ہیں، اسی طرح گوادر بھی پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ 2014 میں چین نے پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، مگر گوادر کو محض 80 کروڑ ڈالر ملے، جبکہ باقی سرمایہ کاری پاور سیکٹر خصوصاً IPPs میں چلی گئی۔ اگر اس وقت گوادر کو مکمل طور پر ترقی دی جاتی تو آج پاکستان کے لیے چین اور وسطی ایشیائی ممالک تک کارگو کی ترسیل نہایت آسان ہو جاتی اور برآمدات کے دروازے کھل جاتے۔ اس موقع پر آباد کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید، وائس چیئرمین طارق عزیز، چیئرمین صدرن ریجن احمد اویس تھانوی، گوادر پر سب کمیٹی کے کنوینر عفان قریشی اور آباد کے سابق چیئرمین جنید اشرف تالو بھی موجود تھے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کی شہری آبادی کو بچانے کے لیے شگاف ڈال کر جن بستیوں کی طرف پانی کا رخ کیا گیا تھا، وہاں سے اب بھی لوگوں کا انخلا جاری ہے۔ مزید بتا رہے نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری۔ جی، جلال پور شہر کو بچانے کے لیے جو اس شریف روڈ پر کٹ لگایا گیا تھا اس کو 24 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک بھی اس کے مطلوبہ نتائج نہیں ملے۔ جو ایک وسیع علاقہ ہے جو شہر کے ساتھ ساتھ جو ڈوبا ہوا ہے دریائی بیلٹ کا، وہاں پر پانی کی سطح بتدریج وہی کھڑی ہے جو 24 گھنٹے پہلے کھڑی تھی، لیکن انتظامیہ ہوپ فل ہے کہ آنے والے 12 گھنٹے اہم ضرور ہیں۔ 12 گھنٹے تک جو ہے وہ پانی کے ڈاؤن ہونے کے امکانات ہیں، لیکن ابھی تک پانی جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوا۔ جن علاقوں میں کٹ لگا کر پانی بھیجا گیا تھا وہاں سے جو ہے وہ انخلاء کا عمل جاری ہے، اور اس کے علاوہ جو خان بیلا اور اس کے ساتھ اباڑو شمالی، اباڑو جنوبی، بستی دوراب، وہاں پر بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، رات کے وقت بھی جو ہے وہ ٹارچ کی روشنی میں جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جاری ہے، لیکن جو مختلف سماجی تنظیمیں ہیں انہوں نے رات کا آپریشن روک دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی خطرناک راستے ہیں، کیونکہ نیچے آموں کے باغات کے درخت ہیں، فصلیں ہیں، لوگوں کے مکانات ہیں، تو کشتیاں جب وہاں سے گزرتی ہیں تو یا تو کشتیوں کے پر جو انجن کے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا کشتیاں خود ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور کشتیاں الٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ نیپال کے جینزی احتجاج میں پارلیمنٹ، کاروباری عمارتوں سمیت لگژری ہوٹلز کو نقصان پہنچایا گیا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت، سرکاری اور کمرشل عمارتوں، لگژری ہوٹلز اور وزراء کی رہائش گاہوں کو آگ لگا دی۔
इस वीडियो में तोड़फोड़ का शिकार और नजर आतिश होने वाली इमारतों का मंजर देखा जा सकता है। रवां हफ्ते नेपाल में नौजवानों ने सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस से झड़पों में अब तक 30 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक और 1300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। कशीदा सूरत हाल पर दारुल हुकूमत काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पहमाओं पर मुश्तमिल टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। ये तारीखी मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई थी। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजोन ने की। टीम को वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ किया गया। शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ख़वातीन को पहमाओं पर मुश्तमिल ये तारीखी मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई, जिसमें चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ख़वातीन को शामिल किया गया। ख़वातीन को पहमाओं पर मुश्तमिल ये तारीखी मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई, जिसमें चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ख़वातीन को पहमा शामिल थी। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीवी अफजून ने की, जबकि टीम में इस्लामाबाद से सहाफ़ी मुना खान और आमना शब्बीर, खैबर पख्तूनख्वा से मारिया बंगश, गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेबा बतूल, पंजाब से बिस्मा हसन और इकरा जिलानी, बलूचिस्तान से लारेब बतूल, सिंध से मदिया सैयद, इस्लामाबाद से ही शाहरीन खान शामिल थी। 4 रोज़ा मुहिम 7 अक्टूबर को स्कर्दू से शुरू हुई, जहां ख़वातीन को पैमाओं ने दिवसाई टॉप पर तरबियत और हाइकिंग की मशक़ें की। मारूफ को पैमा साजिद सतपारा, अशरफ सतपारा, फिदा अली और शरीफ सतपारा ने टीम की रहनुमाई की। अल्पाइन क्लब के मुताबिक टीम ने 10 सितंबर को कामयाबी के साथ चोटी सर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया। टीम की क़यादत करने वाली बीबी अफजून ने मुहिम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया कि मलीर नदी में तुग़यानी के बायस डिफेंस और कयूमाबाद से कुरंगी जाने वाले 2 रास्ते बंद हैं, जिसके बायस कयूमाबाद गोदाम चुरंगी, कुरंगी क्रॉसिंग, कुरंगी रोड, कयूमाबाद चुरंगी और अतराफ में कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान ने अब से कुछ देर पहले हमें वहाँ से ताज़ा तरीन तफसीलात भेजी। कराची के कोरंगी के इलाके में इस वक्त भी बदतरीन ट्रैफिक जाम है। रात का ये पहर है, हैवी ट्रैफिक का टाइम शुरू हो चुका है। उससे पहले ही लोग जो अपने घरों को नहीं पहुंच सके थे। कोरंगी को जाने वाले शहर से मुख्तलिफ इलाकों के 3 रास्ते, जो कि कोरंगी कॉजवे, कोरंगी नदी और जाम सादिक फ्लाईओवर, इस वक्त कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी, ये दोनों रास्ते सैलाबी सूरत हाल की वजह से आम ट्रैफिक के लिए बंद है। जिसके बाद कोरंगी को शहर के दीगर इलाकों से मिलाने वाला वाइड रास्ता जाम सादिक फ्लाईओवर है और इस वक्त ट्रैफिक का सारा दबाव उस फ्लाईओवर पर है। ये फ्लाईओवर कनेक्ट करता है जो डिफेंस की मेन मरकजी आर्टरी है, मेन शाहरा, उसको पैमाने दाद के सिग्नल से आगे कयूमाबाद फ्लाईओवर है, कयूमाबाद इंटरचेंज है और यहाँ पर इस वक्त भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है, नफरी यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है और गाड़ी की तवील कतारें लगी हुई है। रात के इस पहर हैवी ट्रैफिक का भी टाइम शुरू हो चुका है और इस वक्त हैवी ट्रैफिक भी यहाँ पे सड़कों पर है, जिसके बाद ट्रैफिक की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। जाम सादिक फ्लाईओवर के बाद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, मुख्तलिफ चौरंगियाँ हैं जो कि कनेक्ट करती है लांडी और कोरंगी के ट्रैफिक को, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कई घंटे बीत चुके हैं, लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तो कोशिश की जा रही है, डाइवर्जन जरूर दिए गए हैं, लेकिन उन डाइवर्जन पर भी जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शाहर फैसल से जो कनेक्ट करता है एक्सप्रेस वे, वहाँ पे भी ट्रैफिक का इस वक्त शदीद दबाव है और कयूमाबाद जो चौरंगी है वहाँ पर भी चारों तरफ जो है वो गाड़ियाँ इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बात हुई ट्रैफिक पुलिस काम से, तो ये बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नफरी मौजूद है, ट्रैफिक डाइवर्जन दिए गए और कोशिश की जा रही है कि इस सूरत हाल पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके और ट्रैफिक की रवानी को मामूल के मुताबिक बेहतर किया जा सके। जी।